تعلقات کافی خراب ہوئے ہیں تینوں کے درمیان جو ہے وہ بارڈر کے اوپر جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. پاکستان اور چائنا جو ہے وہ مل کے بھارت کو کارنر کرنے کے لیے آپس میں مل کے پلان بنا رہے ہیں. خالہ جی کا ویڑا ہے, یہ آئیں گے گلگت بلتستان کے اوپر آ کے قبضہ کر لیں گے. اگلوں نے جو ہے وہ پانی والی بندوقیں نہیں رکھی ہوئی اپنے پاس. یہ بھارت کی کاروائیاں ہیں جو پاکستان کے اندر بیسیکلی پاکستان اور چائنا کے آپس میں فرکشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی. شیخ مروت جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لیں گے. شاید وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے الیکشنز کے بعد. عمران ریاض جو ہے وہ کوٹ کر رہے ہیں علی امین گنڈاپور کو. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس پہ تفصیل سے بیٹھ کے بات کریں گے. صرف نیشنل نہیں بلکہ انٹرنیشنل نیوز بھی جو ہے وہ ایک بڑی اہم نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ پاکستان اور بھارت سے متعلق ہے. تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. ہم لوگ نیچے اپنے واٹس ایپ چینل کا بھی لنک شیئر کر رہے ہیں, آپ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری تازہ ترین اپڈیٹس جو ہیں وہاں پہ بھی ملتی رہیں. پاکستان تحریک انصاف کے لیے جناب اگلے 24 گھنٹے بڑے امپورٹنٹ ہونے والے ہیں کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آنے والا ہے. اس کیس کے حوالے سے اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں اس پہ ڈیٹیل سے بات کریں گے. تھوڑا سا کیس کا بیک گراؤنڈ بھی میں آپ کو بتاؤں گا, اور جو چھ مگوئیاں ہو رہی ہیں اسلام آباد کے اندر اس کا فیصلہ جو ہے وہ کیا آ سکتا ہے اس کے بارے میں بھی ڈیٹیل سے میں بات کرنا چاہوں گا ویلاگ کے سیکنڈ پورشن کے اندر. لیکن سب سے پہلے میں ایک بڑی خبر جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں وہ ہے پاکستان اور بھارت کے حوالے سے, اور اس میں چائنا کا بھی نام ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ آپ یہ جانتے ہیں کہ پچھلے تقریباً ایک مہینے سے پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو ہے وہ تعلقات کافی خراب ہوئے ہیں, اور اس کی وجہ یہ ہے کہ تینوں کے درمیان جو ہے وہ بارڈر کے اوپر جھڑپیں بھی ہوئی ہیں. پاکستان کے اوپر جو ہے یہ بھی افغانستان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ جناب پاکستان نے جو ہے وہ افغانستان کے اندر آ کے جو ہے کاروائیاں کی ہیں, اور پاکستان کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جناب وہ الزام یہ لگایا گیا کہ نہیں جناب یہاں پہ جو ہے وہ سویلینز کو جو ہے ٹارگٹ کیا گیا. لیکن جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو دہشت گردوں کے ٹھکانے ہیں جو بالکل پاکستان کے بارڈر کے اوپر بنائے گئے ہیں یہ بیسکلی ان کے خلاف آپریشن ہوا ہے اور ان کو نشانہ بنایا گیا ہے. لیکن اس ساری چیز کے اندر جو ہے وہ بھارت کے کان بہت کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ حیران ہوں گے کہ معاملہ تو پاکستان اور افغانستان کا ہے, یہ بھارت کے کان کیوں کھڑے ہوئے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے, یہ چھوٹا سا ایک حصہ ہے جسے واخان کوریڈور کہتے ہیں. یہ واخان کوریڈور جو ہے یہ بالکل پاکستان اور افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اٹیچ ہوتا ہے, اور اس کے ساتھ ایک سائڈ کے اوپر جو ہے وہ چائنا بھی کنیکٹ ہوتا ہے. اب بھارت جو ہے اس کے کان کیوں کھڑے ہوئے ہیں اور وہ یہ کیوں اتنی غور سے ساری چیز کو دیکھ رہا ہے, بلکہ ہم نے آپ کو پہلے بھی یہ خبر دی تھی کہ بھارتی فارن سیکرٹری نے جا کے جو افغانستان کے فارن منسٹر ہیں ان سے ملاقات بھی کی ہے. اب یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ بھارت کے جو سیکرٹری خارجہ ہیں وہ جا کے افغانستان کے فارن سیکرٹری سے فارن منسٹر سے جا کے ملے, اس لیے کیونکہ جب طالبان کی حکومت آئی ہے اس سے پہلے جو نردرن الائنس کی جو حکومت تھی حامد کرزئی کی یا جو کولیشن گورنمنٹ تھی اس کو تو بھارت کی پوری سپورٹ حاصل تھی, بھارت پوری طرح ایکٹیو تھا اس دور میں. تو طالبان کے خلاف وہ ساری کارروائیاں ہو رہی تھیں, طالبان کو جو ہے وہ ہر طریقے سے پن کرنے کی کوشش کی جاتی تھی بھارت کی جانب سے. تو دس واز ویری ایکسٹراڈنری کہ ایک فارن سیکرٹری کی ملاقات جو ہے وہ کیوں اس طالبان حکومت کے منسٹر فار فارن افیئرس کے ساتھ ہو رہی ہے. تو اب اس کی جو چیزیں ہیں نا وہ بیسکلی نکلنا شروع ہوئی ہیں کہ آخر بھارت کو اس وقت مسئلہ کیا ہے, بھارت کیوں اتنا پریشان ہوا ہے, اس کی میں وجہ بتاتا ہوں. اور اس کی سورس بھی جو ہے وہ ایک بھارتی ویب سائٹ ہی ہے جو میں شیئر کرنا چاہوں گا. یہ آپ کے سامنے ہے, یہ بیسکلی India.com ایک ان کی نیوز ویب سائٹ ہے, اور اس نے پاکستان اور چائنا کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ بات لی ہے. اب ظاہری بات ہے چونکہ وہ بھارت لکھ رہا ہے تو آگے سے وہ لکھتے ہیں پاکستان چائناز کاورڈلی پلاٹ ٹو کارنر انڈیا انکورڈ پلان ٹو کیپچر اسٹریٹجک کوریڈور ان اٹس سگنیفیکنٹ بیکاز. اچھا, اب یہ جو پوری خبر ہے ظاہری بات ہے خبر بڑی لمبی ہے لیکن میں آپ کو تھوڑا سا اس کا بیک گراؤنڈ میں بتا دیتا ہوں. اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب پاکستان اور چائنا جو ہے وہ مل کے بھارت کو کارنر کرنے کے لیے اور انڈیا کو جو ہے وہ نیچا دکھانے کے لیے, اسے کنٹرول کرنے کے لیے, قابو کرنے کے لیے جو ہے آپس میں مل کے پلان بنا رہے ہیں اس خبر کے مطابق, اس رپورٹ کے مطابق. اور اس کے مطابق واخان کوریڈور جو کہ افغانستان اور پاکستان کے ایریا میں آتا ہے, جو بارڈر ایریا بنتا ہے, اس کے اوپر پاکستان جو ہے وہ بیسکلی چائنا کی مدد کے ساتھ جو ہے واخان کوریڈور کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کرنا چاہتا ہے. اور یہ بیسکلی بدخشاں کا صوبہ ہے افغانستان کا, یہ وہاں پہ یہ ایریا جو ہے وہ واقع ہے, اور چائنا بھی جو ہے وہ اس کے اندر اپنا رول ادا کر رہا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے. اب اس کی وجہ جو چائنا کے اوپر یہ لوگ جو الزامات لگا رہے ہیں اس کی وجہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جی اس وقت چائنا کی جو ٹریڈنگ ہو رہی ہے وہ چونکہ گلگت بلتستان کے ذریعے ہو رہی ہے, اور آپ جانتے ہیں کراکرم ہائی وے جو سٹارٹ ہی پاکستان اور چائنا کے بارڈر سے جو ہے وہ سٹارٹ ہوتی ہے, تو وہاں سے چونکہ اور اس کے بعد پورا سی پیک کا روٹ جو ہے وہ اس کو فالو کیا جاتا ہے,
تو ان کے مطابق مطلب یہ اتنی ایک بیوقوفوں والی رپورٹ ہے وہ یہ کہ جی چونکہ گلگت بلتستان کا ایریا جو ہے وہ ان کے مطابق ڈسپیوٹڈ ہے اور اس وجہ سے پاکستان کو جو ہے وہ اس بات کا شک ہے کہ کہیں کل کو یہ ایریا جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے نکل نہ جائے، تو اس لیے یہ پہلے سے واخان کوریڈور جو ہے نا پاکستان اس کے اوپر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ اس کی ٹریڈ جو ہے وہ اوپر جو سینٹرل ایشیا کی مختلف ممالک ہیں ان کے ساتھ بھی ہو سکے اور چائنا کے ساتھ بھی جو ٹریڈ روٹ ہے نا وہ اس کا کھلا رہے، چونکہ اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ یہ جو آلریڈی روٹ جی بی سے گلگت بلتستان میں ہنزا سے آگے جا کے وہ جو آتا ہے تو خنجراب پاس سے جو سڑک آتی ہے یہ بیسکلی کل کو کہیں یہ نہ ہو کہ وہ پاکستان سے ہاتھ سے نکل جائے، تو اس وجہ سے وہ لوگ جو ہیں واخان کوریڈور کے اوپر پاکستان اور چائنا مل کے قبضہ کرنا چاہتے ہیں اور اس کی وجہ یہ ہے تاکہ بھارت کے جو ہے وہ پر کاٹے جا سکیں۔ اچھا اب اور اسی لیے شاید یہ ملاقات بھی جو ریسنٹلی ابھی افغانستان کے فارن منسٹر سے ہوئی، اب اس میں اتنی بیوقوفوں والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ انہوں نے خود ہی بیٹھ کے اپنے دماغ میں یہ ازیوم کر لیا ہے، مطلب یہ جو انڈین رائٹر ہے اس کے اندر یا India.com کا یہ جو جرنلسٹ ہے اس نے یہ ازیوم کر لیا کہ خالہ جی کا ویڑا ہے، یہ آئیں گے، یہ چلتے چلتے گھومتے پھرتے آئیں گے اور یہ گلگت بلتستان کے اوپر آ کے قبضہ کر لیں گے، یہ ان کے دماغ کے اندر یہ فطور ہے۔ تو ان کو آئیڈیا نہیں ہے کہ مطلب یہ یہاں پہ اگلوں نے جو ہے وہ پانی والی بندوقیں نہیں رکھی ہوئی اپنے پاس، اگلوں نے جو ہے وہ اگر چائنا نے بیٹھ کے پورا سی پیک بنایا ہے پاکستان کے ساتھ مل کے، مطلب ایک اربوں ڈالر کا یہ اتنا بڑا پروجیکٹ تھا، یہ اگر بنایا ہے تو یہ اس نظریے سے بنایا کہ ہاں جی ٹھیک ہے کل کو بھارت کا موڈ ہوگا اور وہ آئے گا اور وہ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان کو سب کو لپیٹتے ہوئے نکل جائے گا، اتنا آسان نہیں ہے۔ سو اس لیے یہ اتنے بچوں والی یہ رپورٹ ہے کہ کچھ ہاں البتہ ایک چیز یہ جو فیئر فیکٹر ہے اس کے اندر جو نظر آ رہا ہے جو بھارت کے حوالے سے ایک نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور چائنا کے درمیان جو گرم جوشی ہے جو تعلقات ہیں اس سے بھارت کو بہت تکلیف ہے، اس سی پیک کی ٹریڈ روٹ سے بہت تکلیف ہے۔ پاکستان اور چائنا کے درمیان یہ بہت ضروری بات ہے کہ پچھلے 2 مہینے کے اندر بھی جو ہے وہ تھوڑی سی کشیدگی پائی گئی، یہ میں آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جس طرح پاکستان کے اندر چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا، اب یہ جو چائنیز کو ٹارگٹ کیا گیا، چائنیز کے مختلف ورکرز کو ٹارگٹ کیا گیا جو ڈیم کے اوپر گلگت بلتستان میں کام کر رہے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا، کراچی میں بھی چائنیز کو جو ہے وہ ٹارگٹ کیا گیا ہے، تو مختلف ایریاز کے اندر ٹارگٹ کیا جاتا ہے، اس میں بھی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو بہت حد تک شک ہے کہ یہ را کی کارروائیاں ہیں، یہ بھارت کی کارروائیاں ہیں جو پاکستان کے اندر بیسکلی پاکستان اور چائنا کے آپس میں فرکشن پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کیونکہ بھارت کو اس بات کا پتہ ہے جتنا پاکستان اور چائنا آپس میں قریب آئیں گے بھارت کی رات کی نیندیں جو ہیں وہ اڑ جائیں گی، ہوش اڑ جائیں گے کہ بھائی اب کیا کرنا ہے، کیونکہ یہ دونوں اگر آپس میں مل گئے اور بھارت کا جو ویسٹرن فرنٹ ہے اور نارتھ ویسٹ فرنٹ ہے وہ تو پورا اگر ایک ہو جائے اور جو کو ہے اس وقت جو یہی صورتحال ہے تو ان کی تو راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہے کہ شاید یہ واخان کوریڈور کے اوپر بھی اس لیے قبضہ کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ روٹ جو ہے وہ کھلا رہے، ایسی تو یہ ان کے خیالی پلاؤ ہیں، اس کا آپ کچھ کر نہیں سکتے، لیکن میں نے سوچا یہ ایک رپورٹ جو ہے یہ ضرور آپ کے ساتھ شیئر کی جائے، جو بیوقوفوں والی رپورٹ ان کی اپنی ویب سائٹ کے اوپر جاری ہوئی ہے، مطلب بھارتی نیوز آؤٹ لیٹ کے اوپر جو ہے وہ جاری ہوئی ہے۔ دوسرا ایک اور بھی انٹرسٹنگ، آپ بھارتی صرف جو بے حسی ہے اور بے شرمی ہے آپ ذرا اس سے اندازہ کیجئے، ایک اور خبر جو ہے وہ ان کی ٹائمز آف انڈیا نے جو ہے وہ جاری کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ انڈونیشیا کے جو صدر ہیں پرابوو سبیانتو، ان کو انڈونیشیا کے صدر ان کو جو ہے وہ بلایا گیا ہے، 26 جنوری کو ریپبلک ڈے ہوتا ہے بھارت کے اندر، مطلب جشن منایا جاتا ہے، ریپبلک ڈے ہوتا ہے، تو اس کے لیے بطور چیف گیسٹ جو ہے ان کو انہوں نے بلایا ہوا ہے، لیکن اس کو آفیشیلی اناؤنس نہیں کر رہے، وہ ابھی تک اناؤنس نہیں کر رہے، ابھی تو کئی دن پڑے ہیں ظاہری بات ہے 26 جنوری میں، لیکن اس کو اناؤنس نہیں کر رہے، اور اس کے اناؤنس نہ کرنے کی وجہ یہ ہے کہ خبر یہ آئی کہ بیسکلی یہ جو انڈونیشین پریزیڈنٹ ہیں پرابوو، یہ پہلے بھارت جائیں گے، وہاں پہ اس فنکشن کو اٹینڈ کریں گے، اور اس کے بعد انہوں نے پاکستان آنا تھا، اس کے بعد انہوں نے اگلے لیگ کے اندر جو ہے وہ انڈیا سے نکل کے پاکستان آنا تھا، تو بھارت جو ہے وہ انڈونیشیا کی جو فارن منسٹری ہے اسے یہ کہہ رہا ہے کہ جناب آپ نے یہ نہیں کرنا، آپ نے اگر آپ ہمارے فنکشن کے لیے آ رہے ہیں نا تو آپ نے پاکستان کو ہمارے ساتھ اٹیچ نہیں کرنا، آپ آئیں اٹینڈ کریں واپس جائیں، اس کے بعد پھر بے شک دوبارہ چلے جائیں، جبکہ یہ مطلب کتنی بیوقوفوں والی بات ہے نا، مطلب جب وہ آ رہے ہیں یہاں پہ، اس مطلب ماضی کے اندر بھی بہت ہوتا رہا، لیکن یہ ریسنٹلی ایک نیا ٹرینڈ جو ہے وہ دیکھا گیا ہے، یہ ٹائمز آف انڈیا نے یہ خبر دی ہے، ریسنٹلی یہ ٹرینڈ دیکھا گیا ہے کہ یہ لوگ جو ہے وہ جب بھی کوئی فارن ڈگنیٹری آتا ہے
ہائی پروفائل US سیکرٹری آف اسٹیٹ آ جائے یا US پریزیڈنٹ ہو یا کوئی بھی ہو, تو یہ کہتے ہیں کہ جناب آپ انڈیا اور پاکستان کے ٹورز اکٹھے مت کریں. اگر آپ انڈیا کے لیے آ رہے ہیں تو صرف انڈیا کے لیے آئیں, اور اگر پاکستان کے لیے آ رہے ہیں تو پاکستان کے لیے آئیں, دونوں کو اکٹھے نتی مت کریں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی آپٹکس ہیں. اس کی آپٹکس جو ہیں وہ بیسکلی بھارت کو کیوں مصیبت پڑ جاتی ہے؟ اس کی مصیبت اس لیے پڑتی ہے کیونکہ جب وہ یہ کرتے ہیں نا, ان دونوں ملکوں کو جب اکٹھے وہ ٹریٹ کرتے ہیں تو وہ ان دونوں کو برابر سمجھ لیتے ہیں. یہ دوسرے ممالک جو ہیں, کوئی بھی ان کا صدر ہو, فارن منسٹر ہو, پرائم منسٹر ہو, اگر وہ ان دونوں ملکوں کا اکٹھا دورہ کرتا ہے تو وہ بھارت اور پاکستان کو برابری کی سطح کے اوپر دیکھتا ہے, اور یہ بھارت نہیں چاہتا. اچھا, انٹرسٹنگ بات یہ آپ نوٹ کیجئے, پاکستان کی طرف سے کبھی یہ اعتراض نہیں آیا. پاکستان کی طرف سے کبھی کسی فورن ڈگنیٹری کے حوالے سے یہ اعتراض نہیں ہے کہ جی آپ ہمارے ادھر آئیں تو اس کے بعد بھارت کیوں گئے ہیں, یا آپ بھارت گئے تھے وہاں سے یہاں کیوں آئے. ایسا کوئی اعتراض نہیں. لیکن یہ اعتراض وہاں سے آ رہا ہے کیونکہ ان کو اس کے آپٹکس سے مسئلہ ہے کہ جی دونوں ملکوں کو اکٹھا مت ٹریٹ کریں. اتنی انسیکیورٹی ہے, اتنی زیادہ انسیکیورٹی ہے پاکستان سے. یہ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ دس از دا کنڈیشن دیٹ وی آر لیونگ ان رائٹ ناؤ. یہ ہمارے فورن تعلقات جو ہیں اس کے اوپر اس طرح اتنا بڑا جن آپ کے ساتھ بیٹھ کے یہ گھٹیا حرکتیں کر رہا ہے. اور جب یہ سب کچھ ہو رہا ہو, میرا یہ بتانے کا صرف مقصد یہ ہے, جب یہ سب کچھ ہو رہا تو آپ اندازہ کیجئے کہ چند ایسی فورسز وہ دوسرے ممالک کے اندر, مغرب کے اندر بیٹھ کے آپ کے ملک کے خلاف بیٹھ کے لوگوں کو شکایتیں لگا کے جو ہے نا وہاں پہ بتاتے ہیں کہ دیکھو پاکستان نے یہ کیا, دیکھو پاکستان نے وہ کیا. اور انٹرسٹنگ بات یہ کہ جو یہ کر رہے ہیں اس طرح کی حرکتیں, ان کے پاس یا تو گرین کارڈز ہیں یا خود امریکہ کی نیشنلٹیز ہیں. یہ اتنے بے شرم ہیں, یہ اتنے بے شرم ہیں. تو دس از واٹس گوئنگ آن. یہ پاکستان اس وقت اس صورتحال کے تھرو گزر ہے. خیر, آپ ذرا لوکل پالیٹکس کے حوالے سے بھی بات کریں. اچھی ڈیولپمنٹ کہیں, بری ڈیولپمنٹ کہیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو سے. ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ جناب جو پاکستان تحریک انصاف کی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کا جو ہے وہ آج اس کی ملاقات کروائی گئی عمران خان صاحب سے, اور اتوار والے دن ملاقات کروائی گئی. اب یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے. وہ مطلب اس سے پہلے بھی اگر آپ کو یاد ہوگا, اعظم سواتی صاحب جب ملنے کے لیے گئے تھے تو صبح 6-7 بجے میرے خیال میں ان کے لیے اڈیالہ جیل کے دروازے کھول دیے گئے تھے. اب اتوار کا دن جو ہوتا ہے ملاقات کا دن نہیں ہوتا, لیکن آج مذاکراتی کمیٹی کی عمران خان صاحب سے ملاقات کروا دی گئی. اس کا مطلب ہے کہ پی ٹی آئی کو سپیس دی جا رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو چیز ڈیمانڈ کر رہی تھی اسے ڈھیل دی جا رہی ہے. میں اس کو ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ میں لیتا ہوں. مجھے ٹھیک ہے, ظاہری بات ہے, میں وہی آپ سے کہتا ہوں نا, یہاں پہ رولز اینڈ ریگولیشنز جو ہے نا اپنی مرضی سے موڑ دیے جاتے ہیں حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے. تو آج ان کی جو ہے ملاقات کروائی گئی. اس ملاقات میں عمر ایوب صاحب تھے, اسد کیسر صاحب تھے, علی امین گنڈا پور تھے, صاحبزادہ حامد رضا تھے, علامہ راجہ ناصر عباس شامل تھے. تو کانفرنس روم میں جو ہے ان کی علی امین گنڈا پور کی جو ہے یہ عمران خان صاحب سے 1-on-1 ملاقات بھی ہوئی ہے. تو اس ملاقات کے بعد جو ترجمان تھے مذاکراتی کمیٹی کے صاحبزادہ حامد رضا, انہوں نے گفتگو کی. انہوں نے کہا عمران خان صاحب سے ملاقات کنٹرول ماحول میں ہماری کروائی گئی ہے. کمیٹی کے 2 ممبران ملاقات کے لیے نہیں پہنچ سکے. 9 مئی اور 26 نومبر کے واقعات پر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے. مذاکرات کی 30ویں میٹنگ کے لیے ہم تیار ہیں. 30ویں میٹنگ کے لیے کہہ دیں گے کہ جوڈیشل کمیشن کی تیاری کر کے آئیں. 30ویں میٹنگ میں مطالبہ تحریری طور پر دے دیں. انہوں نے مزید کہا کہ اگر 31 جنوری تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا تو مذاکرات آگے نہیں بڑھ سکیں گے. مذاکرات کو منطقی انجام تک پہنچانے کے لیے بال حکومت کی کورٹ میں ہے. اگر کل عمران خان کو سزا ہوتی ہے تو ہمارے رویے میں تلخی آئے گی. اگر سزا ہوتی ہے تو مذاکرات میں صورتحال مزید ٹف ہوگی. کمیٹی کے تمام ممبران کو عمران خان نے مینڈیٹ دیا ہے. مذاکرات میں سب کچھ عمران خان کی ہدایات کی روشنی میں ہوگا. صاحبزادہ حامد رضا نے سینیٹر اعجاز چودھری کے پروڈکشن آرڈر جاری کرنے کا بھی مطالبہ کیا. اچھا, اس میں انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ بھی میں آپ کو اپڈیٹ دے دوں کہ اگلے 12 گھنٹے کے اندر, موسٹ پرابلی 24 گھنٹے کے اندر, 12 نہیں 24 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ 190 ملین پاؤنڈ کیس کا فیصلہ آ رہا ہے. اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ آ رہا ہے. اس سے پہلے 2 دفعہ جو ہے وہ یہ ڈیٹیں دی گئی تھیں, لیکن دونوں دفعہ جو ہے وہ یہ فیصلہ نہیں آیا تھا. لیکن اب یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ فیصلہ آنے لگا ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے جو مطالبات ہیں جو انہوں نے اب تک 2 مذاکرات کے اندر کیے ہیں, اس میں ایک مطالبہ تو یہ ہے کہ جناب تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کیا جائے. اب رہا ظاہری بات ہے, سیاسی قیدی میں عمران خان بھی شامل ہے. ایون دو یہ اس کو ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں ہم عمران خان کی رہائی نہیں مانگ رہے, ہم تو دیگر لوگوں کی مانگ رہے ہیں. لیکن آبویسلی ہمیں بچے کو اس بات کا پتہ ہے کہ سب سے پہلی ڈیمانڈ ہی یہی ہے کہ عمران خان کی رہائی ہونی چاہیے. باقی سارے تو بعد ہی چاند ہیں نا. یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ باقیوں کی ڈیمانڈیں پہلے ہوں, عمران خان کی بعد میں ہوں؟ وہ ایک
پبلک پرسیپشن کے لیے وہ یہ ضرور کیا جاتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عمران خان کی رہائی. اب اگر کل یہ فیصلہ آ جاتا ہے 190 ملین پاؤنڈ کا، تو عمران خان صاحب کو تو قید ہو جانی ہے. مطلب اس وقت مختلف تجزیہ کار مختلف نمبرز دے رہے ہیں، مجھے نہیں پتا، اوبیسلی جج صاحب بھی اناؤنس کریں گے کہ شاید عمران خان صاحب کو 10 سال کی قید ہوگی یا 14 سال کی قید ہوگی. عمران خان صاحب کو سزا ہوگی، یہ اس حد تک مطلب پکی بات لگ رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے اپنے وکلا بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو سزا ہو جانی ہے، عمران خان صاحب کو سزا ہو جانی ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ کیس جس طرح چلا ہے، ہمیں شروع سے ہی پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو سزا ہو جانی ہے. اب وہ اس کی ریزنز جو ہیں وہ پولیٹیکل بائسنس، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ ہے یا یہ میچ فکسڈ ہے یا واٹ ایور از دا تھنگ، لیکن یہ خود بھی وہ یہ کہتے ہیں. تو اگر یہ ہو جاتی ہے، اگر یہ سزا جو ہے وہ اناؤنس ہو جاتی ہے، تو پھر وہ جو مطالبات ہیں وہ تو دھرے کے دھرے رہ جائیں گے. کیونکہ اگر عمران خان صاحب کو سزا ہوگی نا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا، پھر اس کے بعد یہ جائیں گے اپیل میں. یہ جب اپیل میں جائیں گے تو اپیل میں جا کے سب سے پہلی سٹیج کے اوپر جو ہے ان کی ضمانت کی درخواست کریں گے، اور ضمانت کی درخواست اگر منظور ہو جاتی ہے تو ایون دس ہول پروسیس کو ٹیک 1 مہینے سے 2 مہینہ کم از کم. تو ہاں البتہ وہ اور بات ہے کہ جس طرح اس سارے معاملے کے اندر بھی فائل کو بیسیکلی پہیے لگائے گئے تھے، تو ہو سکتا ہے فائل کو پہیے لگ جائیں، اور پاکستان میں فائل کو پہیے لگتے ہیں. اب وہ پنکچر لگانے والا جو ہوتا ہے نا، وہ ایکسپرٹ ہونا چاہیے، وہ پہیے بڑی تیزی سے لگا لیتا ہے، اور وہ اتنا تیز ہے کہ وہ چاہے تو اچھے والے ٹائر میں پنکچر مار بھی دیتا ہے. سمجھ رہے میری بات کو؟ مطلب جو چیز قانون کے مطابق، رول کے مطابق سیدھی سیدھی بھی ہو رہی ہوگی نا، تو وہ چاہے گا تو وہ پنکچر مار کے اس کو سلو ڈاؤن بھی کر دے گا تاکہ گڈی چلنا ہی بند ہو جائے. خیر اینی ویز، تو اگر یہ سزا ہو جاتی ہے، اگر یہ سزا اناؤنس کر دی جاتی ہے کل، تو مذاکراتی عمل جو ہے وہ اس کے اوپر تو بہت بڑا سوالیہ نشان لگ جائے گا. کیونکہ ایک اور بات جو انہوں نے کہی ہے وہ عمران خان صاحب سے ملنے کے بعد وہ یہ کہی گئی ہے کہ جی 31 دسمبر سے پہلے آپ نے جوڈیشل کمیشنز بھی بنانے ہیں، 9 مئی کے حوالے سے اور 26 نومبر کے حوالے سے. تو حکومت تو فی الحال اس موڈ میں نہیں لگ رہی کہ وہ جو ہے وہ ایسے کوئی جوڈیشل کمیشنز بنائیں گے، اور اگر عمران خان صاحب کو سزا بھی ہوگی تو یہ تو مذاکراتی عمل جو ہے بالکل ٹوٹ سکتا ہے. خیر دس از واٹس گوئنگ آن. اچھا دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ ایک اور جو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے جناب شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے. اور شیر افضل مروت صاحب نے کل جو ہے وہ سمر عباس صاحب کے پروگرام کے اندر انہوں نے یہ فرمایا، انہوں نے کہا میں نے فیصلہ کیا ہے کہ اگر حیدر مہدی اور عادل راجہ سے کھلی جنگ ہے تو پھر ان سے بھی کھلی جنگ ہے. شہباز گل مسلسل میرے خلاف بیانات دے رہا ہے. اب وہ شہباز گل کے خلاف جو ہے وہ شیر افضل مروت جو ہیں وہ کھڑے ہو رہے ہیں. میں پارٹی قیادت سے کہنا چاہتا ہوں کہ پھر گلہ نہ کریں کہ میں نے کسی پر ایگریشن کی ہے. ایک طرف مجھے ٹارزن کہتا ہے، کبھی وہ بیان دیتا ہے کہ میں نے 26 کو گرفتاری دی ہے، جھوٹ بولتا ہے. پھر کل اس نے کہا کہ یہ جو تنازع بنا ہے دانستہ یا نادانستہ، یہ اردو صرف ان کو نہیں آتی ہے. میں استدعا کرتا ہوں حضرت سے کہ آئندہ میرا ذکر نہ کریں، اس کے بعد میں کوئی برداشت نہیں کروں گا. جو میں بولوں گا وہ شاید کسی نے تصور نہیں کیا ہوگا. جو حقائق میرے پاس ہیں میں ریکویسٹ کرتا ہوں جب وقت آئے گا تب میں بولوں گا، اور میں چیلنج کر کے کہتا ہوں کہ کوئی بھی میرے خلاف بیان دے گا سوشل میڈیا پر یا سیاست میں، سب سے اہم میرے لیے میری عزت ہے. یہ شیر افضل مروت صاحب نے جو ہے وہ شہباز گل صاحب کے لیے بھی یہ پیغام دیا. لیکن دوسری جگہ ایک اور انہوں نے ٹویٹ کیا آج، انہوں نے کہا آج ہم نے مجھے بدنام کرنے کے لیے ملی بھگت سے کام کرنے والے 28 یوٹیوبرز اور ٹک ٹاکرز کے خلاف 28 مقدمات کا مسودہ تیار کیا ہے. میں نے عادل راجہ کے خلاف یونائٹڈ کنگڈم میں دیوانی اور فوجداری دونوں مقدمات دائر کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے لیے میں جلد انگلینڈ کا سفر کروں گا. ان تمام لوگوں کو قانون کی عدالت میں میرے خلاف اپنے الزامات ثابت کرنے کے کافی مواقع ہوں گے. بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بھی پاکستان میں مقدمات کا سامنا کرنا پڑے گا. اس فہرست میں 3 ٹک ٹاک کرنے والی خواتین بھی شامل ہیں جنہیں مجرمانہ مقدمات کا بھی سامنا کرنا پڑے گا. میں نے علی امین گنڈا پور سے بھی بات کی ہے جنہوں نے عمران ریاض خان کے بیان کو من گھڑت اور بدنیتی پر مبنی قرار دیا ہے. عمران ریاض خان کو شاید اس بات کا علم نہیں تھا کہ جب میں علی امین گنڈا پور کی مہم شروع کرنے کے لیے ڈی آئی خان گیا تو میں نے اپنی تقریر میں انکشاف کیا تھا کہ الیکشن جیتنے کے بعد علی امین خان کے پی کے وزیر اعلیٰ ہوں گے. ان حالات میں مجھے یقین ہے کہ آپ کا ویلاگ صحافتی اقدار کے خلاف تھا اور اس نے میری ساکھ کو بہت نقصان پہنچایا ہے. چونکہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ اپنے اخلاق آپ کے اپنے اخلاق آپ کی رہنمائی کریں گے. عمران ریاض نے اس کا جوابی ٹویٹ دیا. انہوں نے کہا کہ مروت صاحب باقیوں کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، مگر جو میں نے کہا اس کے ایک ایک لفظ پر پہرا دوں گا. میں نے جو بات کی حلف لے کر کی، اللہ رب العزت کی مدد سے غلط بات پر تو مجھے پوری ریاستی طاقت جبر سے قائل نہیں کر سکی. میں آج بھی اپنے موقف کی بھاری قیمت چکا رہا ہوں. میں آپ کی ہمت اور جرت کا مداح ہوں، مگر جو علی امین نے مجھ سے کہا میں نے اس کا 20% بھی رپورٹ نہیں کیا ہے.
اب معاملہ اس کے اندر یہ ہے کہ بیسیکلی ہوا یہ تھا کہ عمران ریاض خان نے یہ اپنے ویلاگ کے اندر کہا کہ جی انہیں علی امین گنڈا پور نے کہا ہے، انہیں یہ ان کو کوٹ کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی شیخ حفظ مروت جو ہے نا یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ لنکڈ ہے، اور شیخ حفظ مروت جو ہے وہ پتہ نہیں وزیر اعلیٰ بھی بنا، مجھے کچھ پکی بات نہیں پتہ، میں نے چھوٹا سا کلپ میں نے کہیں پہ دیکھا کہ جی شاید وہ وزیر اعلیٰ بننا چاہتے تھے الیکشنز کے بعد۔ اب ایشو یہ ہے کہ اگر یہ معاملہ کل کو کورٹ میں جاتا ہے، یہ جس طرح یہ سب کچھ ہوا ہے، تو عمران ریاض جو ہیں وہ کوٹ کر رہے ہیں علی امین گنڈا پور کو، تو کیا علی امین گنڈا پور صاحب عمران ریاض خان کی بات کی گواہی دینے کے لیے کورٹ میں آئیں گے کہ ہاں جی میں نے یہ سب کچھ کہا تھا؟ کیونکہ اس سارے معاملے کے اندر، شیخ حفظ مروت کے اس سارے معاملے کے اندر جو سینٹرل فگر ہے وہ تو علی امین گنڈا پور بن گئے۔ اب اس میں ایک اور پرابلم یہ ہے کہ علی امین گنڈا پور کی جو چند آڈیوز مبینہ طور پہ سامنے آئی تھیں، اس میں تو وہ عمران ریاض کو بہت بری طرح گالیاں دے رہے تھے۔ تو یہ معاملہ کس طرح سیٹل ہوگا؟ میرا ایک ہنچ ہے، میری مطلب ایک جسے کہتے ہیں نا چھٹی حص، وہ یہ ہے کہ الٹیمیٹلی معاملہ ٹھنڈا کر دیا جائے گا، کیونکہ اس میں بہت سے لوگ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ یہ جیسے کہتے ہیں نا وہ خود کچھ دھماکے ہونا شروع ہو جائیں گے، اس ڈک 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 ڈک، بہت سے لوگ اس کے اندر خود کچھ دھماکے ہو جائیں گے بہت زیادہ۔ جب آپ اس قسم کے پنگوں میں پڑتے ہیں نا تو بہت سے اپنے خود ہی لوگ ایکسپوز ہونا شروع ہو جاتے ہیں کہ علی امین اب مجھے نہیں پتا علی امین گنڈا پور نے کہا یا نہیں کہا، لیکن ہو سکتا ہے اس وقت کہا ہو جب ان کے عمران ریاض سے تعلقات بہت اچھے ہوں، بعد میں ہو گئے تعلقات خراب، ٹھیک ہے، بعد میں علی امین گنڈا پور کے تعلقات ہو گئے خراب عمران ریاض خان کے ساتھ، اور اس کے بعد ان کی ایک آڈیو بھی آ گئی مبینہ طور پہ، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ اچھا پھر عمران ریاض نے جو ہے وہ علی امین گنڈا پور کی کوئی یہ کوٹیشن، اب یہ کب کہی یہ بات وی ڈونٹ نو۔ شیخ حفظ مروت صاحب علی امین گنڈا پور کو کوٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ جی انہوں نے کہا کہ عمران ریاض نے جو کچھ بھی کہا ہے وہ غلط کہا ہے۔ سو اگر یہ چیز کھلنا شروع ہو گئی نا، یہ دھاگے کھلنا شروع ہو گئے تو پائن گنجل بڑے پیڑے پڑنے پہلے ہی دس دیں۔ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔